السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی کہانیاں۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 5واں سپارہ۔ 5ویں سپارے میں ہیں 2 صورتیں، ایک سورۃ النساء کا کچھ حصہ اور ایک سورہ مائدہ کا کچھ حصہ۔ اور 5ویں سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کوئی کہانی تو نہیں سنائی ہے، مگر ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، جو ہمارا گھر ہے، وہاں سب بغیر لڑائی جھگڑے کے بہت ہی پیار سے رہ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی باتیں آپ سن لیجئے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتائی ہے، اور پھر ہم شروع کریں گے 6 سپارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کہانی سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا ہے کہ ہمیں دوسروں کی چیز بغیر پوچھے نہیں لینی چاہیے، اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے چیزیں لینی دینی چاہیے، اور کسی کو ضرورت ہو تو ہم اس کو دے دیں، منع نہ کریں، اور کسی کو ضرورت ہو تو وہ دوسرے سے پوچھ لے کہ کیا میں یہ لے سکتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کہ اگر کسی 2 لوگوں میں لڑائی ہو جائے تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی لڑائی ختم کروائیں۔ ایسا نہ کریں کہ کسی کی لڑائی ہو رہی ہو اور ہم ان کو جا کے کہیں کہ اچھی باتیں ہمیں تو مزہ آ رہا ہے، آپ اور لڑائی کریں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ لڑائی ختم کروانی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کہ نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، جتنے مرضی بیمار ہوں، جتنے مرضی ضروری کام ہو، نماز ہمیں سب سے پہلے پڑھنی ہے، اور ہمیں پیارے نبی اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہم نبیوں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں۔ اور ایک اور بات بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ سلام کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہمیں کوئی سلام کرے یا ہمیں کوئی تحفہ دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بہتر سلام کریں اور اس کو بہتر جواب دیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ کوئی جتنا مرضی اچھا ہو مگر وہ کسی کو دھوکہ نہ دے۔ پیارے بچوں، پتہ ہے نا کسی کو دھوکہ دینا بہت بری بات ہوتی ہے، مطلب جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ برا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور منافق تو اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اچھا نہیں لگ سکتا۔ پیارے بچوں، اب ہم آتے ہیں 6 سپارے کی طرف۔ 6 سپارے میں جو کہ سورۃ النساء سے ہی شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ہی اہم بات کی ہے، اور کہا ہے کہ جو قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پکا دوست بنا لے گا، اور اس کو کبھی بھی بھٹکنے نہیں دے گا، وہ کبھی بھی غلط راستے کی طرف نہیں جائے گا۔ جو بھی کسی کو کوئی مشکل ہو وہ فوراً سے قرآن کی طرف آئے، اور یہ دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں قرآن میں کیا کرنے کو کہا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں
بہت ساری باتیں بتائی ہیں اور کہا ہے کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے اور وضو کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ عیسائی جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے بندے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کہانی سنائی ہے، اور وہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے سورۃ المائدہ میں 6 سپارے میں۔ کہانی کا عنوان ہے حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں نے اللہ کی راہ میں کچھ قربان کیا۔ حابیل نے سچے دل سے بہت ہی اچھی چیز قربان کی، اور قابیل نے ردی اور نکمی چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں دی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی قبول نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیں تو وہ سب سے اچھی چیز ہونی چاہیے۔ ہم اگر کسی کو کپڑے دے رہے ہیں یا کھانا دے رہے ہیں تو وہ ایسے کپڑے یا ایسا کھانا نہ ہو جو ہمیں اچھا نہ لگتا ہو، بلکہ وہ ہو جو ہمیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب اس سے قابیل کو اپنے بھائی حابیل سے بڑا حسد ہوا، بڑی جلن ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تو قربانی قبول کر لی ہے، لیکن میری کیوں نہیں کی۔ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل کہنے لگا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو تمہارا ہے، تم نے اللہ کو ناراض کیا اور ادب نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ تو صرف ان لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے جو سچے دل سے اس کو خوش کرنے کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں مارنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم تو میرے بھائی ہو۔ آخر قابیل نے غصے پہ آ کر اس کے اوپر شیطان آ گیا تھا نا۔ کسی کو شیطان آ جاتا ہے نا تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو قابیل نے شیطان کی بات مان کر حابیل کو مار ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے بالکل بھی نہ ڈرا۔ اب قتل کرنے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ حابیل کی لاش کا کیا کریں، کیونکہ اس وقت تو حضرت آدم، حضرت حوا اور ان کے بچے تھے، اور کوئی بھی کسی کی وفات نہیں ہوئی تھی، کوئی بھی مرا نہیں تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی مر جائے تو کیا کرتے ہیں۔ اس کو نہیں پتہ تھا کہ اس کی لاش کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے۔ وہ یہ بیٹا سوچ ہی رہا تھا کہ اب تو میں نے اپنے بھائی کو مار دیا ہے، اب میں اس کا کیا کروں۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک کوا آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک مردہ کوا ہے۔ اس کوے نے زمین کھودی اپنی چونچ اور پنجوں سے اور اس مردہ کوے کو اس زمین میں دفنا دیا۔ قابیل نے کوے کو ایسا کرتے دیکھ کر کہا، ہائے افسوس، مجھے اس کوے جتنی عقل ہوتی تو میں حابیل کی لاش کو زمین کھود کر دفن کر دیتا۔ میں تو اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے کوے کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ اس کو نظر آ جائے کہ دفناتے کیسے ہیں۔ اتنے سال بعد اس واقعے کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے جو بھی کسی کو قتل کرے گا
وہ کسی کو مارے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو مارا ہے۔ بہت بری بات ہوتی ہے کسی کو تکلیف دینا، چاہے وہ زبان سے تکلیف دے یا ہاتھوں سے تکلیف دے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ کہانی گر کے ایمان کے ساتھی ایسا بالکل بھی نہیں کرتے ہوں گے، نہ کسی کو زبان سے تکلیف دیتے ہوں گے اور نہ کسی کو ہاتھوں سے۔ پیارے بچوں، یاد ہے نا، ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔